زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں گویا ہوئے، کانا اسود اللحیتی حسن الصبر، ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سیاہ اور اگلے دانت خوب تھے۔ حضرت وہب بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت بیاضا من تحت شفتہ سفلی العنفقۃ، ترجمہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے لب اقدس کے نیچے کچھ بال تھے۔ عمر مبارک میں اضافے کے ساتھ ریش مبارک کے بالوں میں کچھ سفیدی آ گئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی جزئیات، چھوٹی چھوٹی باتوں تک کا ریکارڈ رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةٌ بَيْضَاء، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک اور سر مبارک کے سفید بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں لب اقدس کے نیچے اور گوش مبارک کے ساتھ گنتی کے چند بال سفید تھے، جنہیں سیاہ کرنے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب وغیرہ استعمال نہیں کیا۔ اس حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَلَمْ يَخْتَضِبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الراس نبض، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب نہیں لگایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے کنپٹیوں اور سر مبارک کے چند بال سفید تھے۔ ریش اقدس طویل تھی، نہ چھوٹی بلکہ اعتدال، توازن اور تناسب کا انتہائی دلکش نما اور موزونیت کے لیے ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک کے طول و عرض کو برابر تراشا کرتے تھے۔ ان احادیث اور روایت سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ریش مبارک کالی، گھنی اور معتدل تھی، زیادہ بڑی بھی نہیں اور زیادہ لمبی بھی نہیں تھی۔